اذان کے بعد 11 دفعہ یہ اسم پڑھیں اور رزق کے خزانے حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیں سب مل کے ان دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، یا کچھ بہنوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، تو آئیں جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس اولاد نہیں انہیں نیک صالحہ اور فرمانبردار اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جن کے پاس رزق نہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال کا روزگار عطا فرمائے اور انہیں کامیاب کرے، اور جن کے پاس اپنے گھر نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے انہیں اپنے گھر دے اور ان کے گھروں میں سکون، چین اور خوشیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کرے، ان کی تمام تکلیفوں کو، تمام مصیبتوں کو ختم کرے، انہیں سکھ اور چین کی زندگی عطا فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، ان کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ اور جن بہنوں کے بچوں کے پاس جابس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جابس دے، جیسے وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پہ جابس دے، انہیں حلال کا روزگار عطا فرمائے اور انہیں کامیاب کرے۔ اور جن میاں بیوی کے درمیان آپس میں ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگی کو ختم کرے، ان دونوں کے دلوں میں پیار و محبت ڈالے ایک دوسرے کے لیے، اور ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جن کے امتحان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کامل ایمان، کامل برکت اور کامل عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جن بہنوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان میں جو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے اور جلد سے جلد ان کی شادیاں ہو جائیں جہاں وہ چاہتی ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ ان کی شادیاں۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ یا اللہ ہم نے آپ سے جو بھی مانگا ہے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے گا۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا وظیفہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اللہ کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، رزق کے خزانے حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قبولیت کی گھڑیوں میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور دن میں بھی بہت سی ایسی گھڑیاں آتی ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں ہم دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ ہماری دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے۔ قبولیت کی ان گھڑیوں میں سے ایک قبولیت کی گھڑی وہ ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس میں مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر اس وقت کوئی بندہ جاگ رہا ہو یا اسپیشلی اس نیت سے اس ٹائم جاگے اور وہ اس وظیفے کو کرے تو یقین مانے وہ رزق کے خزانے حاصل کرتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو اور وہ پہنچے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس وقت آپ نے 11 دفعہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ میں پھر دہراتی ہوں، جب مؤذن اذان دیتے وقت اس الصلاۃ خیر من النوم پہ جائے تو تب آپ نے 11 دفعہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس کو آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے تو پھر زیادہ جلدی اس کے ریزلٹس ملتے ہیں۔ آپ نے 11 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اور جب پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اپنے دل میں تصور کرنا ہے، حاجت کرنا ہے۔ جن کے پاس رزق نہیں ہے، ان کی رزق کی کمی ہے، تو وہ رزق کا تصور کریں۔ جو جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ جاب کی تصور کریں۔ آپ نے 11 دفعہ یہ پڑھنا ہے یا وہابو، تو اس دوران میں اتنی دفعہ ہی تقریباً پڑھا جاتا ہے، 11 دفعہ آپ نے وہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، تصور کرنا ہے کہ میرے رزق میں برکت ڈال، میرے پاس جاب نہیں تو مجھے جابس دے۔ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے کاروبار میں برکت نہیں، وہ اس کا تصور کریں کہ اپنے اس مقصد کا تصور کریں اس وقت۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت ہی مفید ہے، بہت ہی لوگوں کا آزمودہ ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن جس نے بھی آج تک اس کو کیا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اس کے پاس رزق کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا سونا بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ اسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اور دوسرا وہ گھڑی جو ہے وہ بہت قیمتی گھڑی ہے۔ اس وقت زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اٹھے ہوتے ہیں، اور وہی مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے۔ جو اس قیمتی گھڑی کو پا لیتا ہے نا تو وہ سمجھے سب کچھ پا لیتا ہے۔ اس گھڑی میں آپ نے صرف 11 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ یقین میں نے اس کو آزمائیں تو صحیح، ایک دفعہ آزما کے دیکھیں آپ کس طرح مالا مال ہوتے ہیں۔ وظیفہ اللہ کے ایک نیک بزرگ نے بتایا ہے، اور جنہوں نے بتایا ہے یقین مانے ان کے پاس اتنا
مال ہے، اتنا مال ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے عزت، رزق اور شہرت سے اتنا زیادہ نوازا ہے. آپ بھی اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیتا ہے، ہم تو مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں. انتہا کے مایوس جو لوگ ہیں وہ تو ضرور اس کو کریں. ان کی دیکھنا یہ مایوسی کس طرح ختم ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے قربانی تو تھوڑی سی دینی پڑے گی آپ کو نیند کی، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے. آپ الارم لگا سکتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں اس وقت، تو آپ اپنا ٹائم دیکھ کے کہ کس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت آپ اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں. اس کے لیے کوئی وضو کی شرط نہیں ہے کہ آپ کو اس سے پہلے ریڈی ہو کے بیٹھنا ہو تو پھر نہیں. آپ سوئیں، آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ نے فٹافٹ اس کا تصور اپنی حاجت کا کیا ہے اور دل میں آپ نے 11 دفعہ پڑھ لی. اس پہ ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، بہت کم ٹائم لگتا ہے. آپ اس کو آزما کے تو دیکھیں، میرا خیال 1 منٹ بھی نہیں لگتا. جب 1 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں، کچھ سیکنڈز لگتے ہیں، تو آپ کا یہ پڑھا جاتا ہے. سیکنڈ کا یہ عمل ہے، تو اس سے آپ بھی اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی مال کی پریشانی سے آزاد ہو جائیں گی. ان کے پاس مال ہوگا، رزق ہوگا، ان کی کم از کم رزق کی پریشانیاں ختم ہوں گی. تو یہ میرا نہیں خیال کہ تھوڑی سی نیند کی قربانی دے کے آپ یہ کوئی مہنگا سودا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو آپ مجھے دعائیں دیں گے. جو اس کو شامل کرے گا، یقین مانیں آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیسے رزق کی بارش کرتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری اس چھوٹی سی بات پہ نا غور ضرور کیجیے گا. جن لوگوں کو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار مال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق دیا ہے، تو آپ نا غور کیجیے گا کہ ان کے پاس یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ضرور ہوں گی. ان کے پاس ایک تو یقین ہوگا، دوسرا استقامت ہوگی، اور تیسرا شکر گزاری کا جذبہ ہوگا. اگر یہ تینوں چیزیں نہ بھی ہوں تو ایک نہ ایک چیز ان کے پاس ضرور ہوگی. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر جس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں. یقین کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دے گا اور وہی دینے والا ہے. اور استقامت یہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ نہیں کہ ایک دن کیا، دوسرے دن نہیں کیا، یا 2 دن کیا، تیسرے دن چھوڑ دو. نہیں، وہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے، استقامت کے ساتھ روزانہ اس عمل کو کرتا ہے جو بھی وہ کر رہا ہو. اور شکر گزاری کا جذبہ اس کے پاس یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں اس کا شکر ادا کروں. وہ کہے گا نہیں، اللہ کی ہر نعمت چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ بھی اپنے اندر یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں صفات پیدا کر لینا تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار ضرور کریں گا. اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مالدار ہونے سے نہیں روک سکے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو اسے اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. یہ چھوٹا سا عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملوں گی. اللہ حافظ.